والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم اور كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شاہ کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے. اس نے ہم تمام کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے قبول فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی کچھ کہا جائے گا اور سنا جائے گا اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، رب الجلال نے قرآن کریم میں یہ آیت اور اس طرح کی آیت ہے بہت مختصر اور بہت کم جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو جمع فرمایا ہے. یعنی کہا جائے کہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے وہ ایک رکوع مکمل ہے. اس سلسلے کے اندر جو بات آگے آئے گی اس سلسلے کے اندر ایک پورا رکوع ہے اور چھٹے پارے کے اندر اس کا تھوڑا سا تذکرہ اور ہے. تو یہ ہر پارے کے اندر یا ہر تھوڑے تھوڑے مقامات کے اوپر جیسے قرآن کریم کے اندر نماز کے سلسلے میں اور اس طریقے سے جو ہے روزوں کے سلسلے میں اور زکوٰۃ کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں اور اسی طرح خیرات وغیرہ کے سلسلے، یہ جو آیتیں ہیں اس طرح کی آیتیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قرآن کریم میں جگہ جگہ پر موجود ہیں. لیکن یہ جو آیت کریمہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ قرآن کریم کے اندر ہر جگہ پر اور تھوڑے تھوڑے سے رکوع کے اوپر ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک رکوع مکمل ہے اور آدھا رکوع ایک جگہ پر اور تھوڑا سا ہے. یعنی اس سلسلے کے اندر بہت زیادہ دور سے کام نہیں لیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھا پوچھ رہے ہوں اور لوگ سمجھ پوچھ رہے ہوں اور اس کے وہ چیز کو لوگ سمجھیں. اس وجہ سے اس پوری بات کو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اچھی طریقے سے ایک بات کو اچھی طریقے سے ایک ہی جگہ پر صحیح طور پر رکھ دیا گیا ہے. پھر تھوڑا سا رہ گیا اس کو الگ ایک دوسرے پر چھٹے پارے کے اندر اس کو ایک آدھے رکوع کے اندر اس کو سمیٹ دیا گیا. پہلا جو مکمل رکوع ہے وہ چھوٹے پارے میں ہے اور دوسرا جو آدھا رکوع ہے وہ چھٹے پارے کے اندر ہے. اس طرح سے مکمل سارے بیان کو جو اللہ رب العزت والجلال نے کمی موقع کے اوپر تھوڑی سی جگہ میں سمیٹ دیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ دوستوں وراثت کا بیان ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم. آپ لوگ علم فرائض کو سیکھو اس لیے کہ یہ نصف علم ہے، آدھا علم اسے بتایا گیا ہے. اور حدیث پاک میں جہاں اس حدیث پاک کے اندر فرائض کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ لوگ فرائض کے علم کو سیکھو، آپ لوگ فرائض کے علم کو سیکھو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ علم فرائض کو سیکھو اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے. اس فرائض سے یہ وہ فرض نہیں ہے جو ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، یہ ایک فرض ہے ایمان کے اندر. فرائض کا درجہ ہے ان ساری چیزوں کا کہ اس کے بغیر جو ہے ایمان مکمل نہیں ہے اور یہ اعمال کے ساتھ ایمان مکمل ہوگا، یہ وہ چیز ہے. لیکن حدیث پاک میں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو علم فرائض سے سیکھنے کو بتا ہے وہ علم فرائض نماز، روزہ، حج زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ علم فرائض جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے یہ وراثت کے علم کو سیکھنے سکھانے کی بات کرتا ہے کہ وراثت کا جو علم ہے اسے سیکھنا چاہیے اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھانا چاہیے. اور یہ بہت پیچیدہ علم ہے، اسے جو ہے بہت اچھی طریقے سے اس کی باریکیوں کو سمجھنا چاہیے. ورنہ اگر دوستوں ہم اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھیں گے اور اس کی گہرائی کے اندر نہیں جائیں گے یقیناً بڑی بڑی غلطیاں کر بیٹھیں گے اور اس میں کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. ہم دوسروں کے حق کو نہ ماریں گے
اور ہم اسے حق پر سمجھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو آدھا علم فرمائے. فإن هذا نصف العلم، یہ نصف علم ہے. اس کو دوستوں کو جو ہے اچھی طرح سمجھنا بھی چاہیے، اور اپنے اوپر سب سے پہلے یہ کہ شریعت مطہرہ کا جو بھی علم ہے اور جو بھی اس کا حکم ہے وہ سب سے پہلے مجھے نیت کرنی ہے کہ اس بات کو میں اپنے اوپر لاگو کروں گا. یہ بات میرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور رب الجلال نے قرآن کریم میں ان آیتوں کو میرے لیے پیش فرمایا گیا ہے، اسے میرے لیے پیش کیا گیا ہے. تو یہ جہاں معاملات کی جہاں دوستوں کو بات آتی ہے، عبادات کے اندر لوگ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور کرتے بھی ہیں اور آگے بڑھ چل کر کے حصہ لیتے ہیں. لیکن جہاں دوستوں کو معاملات کی بات آتی ہے اور سماج کی بات آتی ہے اور لوگوں کے درمیان میں برابری کی بات آتی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی ڈگمگاتے ضرور ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے قدم ڈگمگاتے ضرور ہیں. یہاں اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شریعت مطہرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر کتنی پیوست ہے اور کتنا یہ اسے تھوڑا ہے. یہاں دوستوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو لوگ ہمیں مسجدوں میں دیکھنے نہیں آئیں گے کہ یہ نماز کتنی پڑھتا ہے اور کتنی رکعت پڑھتا ہے اور کتنا کیا کرتا ہے. ہماری نمازوں کو ہمارے کاروبار میں توڑ لیا جاتا ہے، ہماری نمازوں کو ہمارے اخلاق کے اندر توڑ لیا جاتا ہے کہ کتنا بندہ پانی کے اندر ہے اور کتنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سمجھنا سمجھانا کتنا ہے وہ ہمارے جو ہے ساری چیزوں سے سمجھ لیا جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پر یہ بھی فرمایا ہے کہ من صلحت الصلاۃ صلحت حیاتہ، جس کی نماز درست ہو گئی اس کی ساری زندگی درست ہو گئی. تو یہ نماز ہمیں اس بات کی دعوت دینی چاہیے، نماز اس معیار کی ہونی چاہیے. اس نماز کے ذریعے سے ہمارے زندگی کے سارے معاملات جو ہمارے درست ہو رہے ہوں، زندگی کے سارے معاملات صحیح رخ پر چل رہے ہوں، تو دوستوں کو کہیں نہ کہیں ایسا سمجھا جائے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ اسے نماز کی توفیق ملی ہے اور یہ نماز اسے صحیح راستے پر لے کر جا رہی ہے. اور جیسی نماز اسے پڑھنا چاہیے، یعنی کہا جاتا ہے کہ نماز کو نماز بنا کر کے پڑھنا، نماز کو نماز بنا کر کے پڑھنا تاکہ وہ جو باہر کی جو زندگی ہے اس کی درست راستے پر آ سکے، حرام چیزوں سے بچ سکے، حلال طریقوں پر آ سکے. یعنی امتثال اوامر ان چیزوں کو کرنا ہے اور نواہی منہیات سے بچنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں. شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا شخص ان جگہوں پر نہیں جا سکتا اور یہ کاروبار یہ نہیں کر سکتا ہے، تو بندہ وہاں پر نہیں لکھ سکتا ہے. اور یہ چیز سے کس چیز یہ کون سی چیز ہے جو اس بندے کو اس شخص کو ان چیزوں سے منع کر رہی ہے؟ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ ہے جو اسے ان کاروبار سے منع کر رہی ہے اور ان چیزوں سے جو اسے کرنے کا حکم دیتی ہے. یہ کام کرنے کو دے رہی ہے اور یہ کام جو ہے یہ کاروبار ہے، ایسے ایسے جو ہے چیزیں ہیں، ان چیزوں سے شریعت مطہرہ اسے منع کر رہی ہے. ساری دنیا ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن شریعت مطہرہ جو ہے ایک ایمان والے کو حکم دے دیے کہ دنیا ایک طرف ہوتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا جو قانون ہے وہ ہمیں صحیح طور پر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد کو، اس کی جو نکھار کو اور اس کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے ہمیں رکھنا. لوگ نہیں ہم اپنی باتوں کو صحیح طور پر رکھیں، غلط چیزوں کو صحیح بنا کر کے پیش کرنے میں لوگ مہارت رکھتے ہیں. لیکن دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت مطہرہ جو سراسر سچائی پر مبنی ہے اور حقانیت پر مبنی ہے اور جو ہے کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، وہ ہمیں سچ بنا کر اور اچھی سچ تو ہے لیکن اسے اچھا بنا کر کے پیش کرنا نہیں آیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے دوسروں کی باتوں کو اور غلط باتوں کو اتنا زیادہ ہم نے سن لیا ہے اور اس کی سچائی کو، اس کے فوائد کو اتنا زیادہ اپنے دماغوں کے اندر رکھ لیا ہے، خود ہمیں اپنی اچھائی نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے شریعت مطہرہ کے اندر کیا کیا فوائد چھپے ہوئے ہیں، یہ اس سے دور ہو گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کا یوں ہوا کہ ایک آپ لوگوں نے پڑھنے کے زمانے کے اندر جو اردو میڈیم جو پڑھو گے وہ ایک کہاوت ہے اردو کے اندر مثل مشہور، ایک ہوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا. ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہمارا کلمہ پڑا ہوا ہے، ایک شریعت مطہرہ ہے
دیتا ہے اور زندگی کے سے جانے کے بعد آخرت کی مکمل کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی دین نہیں ہے جو اسے کامیابی کی ضمانت دیتا ہو، دو راہیں پر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحیم اور کریم ذات ہے کہ ہر موقع پر اور ہر جگہ پر امت کے اوپر شفقت کا حال رکھا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی کامیابی ہمیں عطا فرمائی ہے، آخرت کی لامحدود زندگی ہے وہاں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کامیابی کی ضمانت دے کر دے رہے ہیں۔ اور دوستوں بزرگوں، اس کا جتنا بڑا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس لیے دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت مطہرہ کو اس بات کا ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی بھی قدم پر یتیم بنا کر کے نہیں گئے۔ کسی بھی معاملے کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یتیم بنا کر کے نہیں گئے کہ اس قدم پر، اس معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی ہے۔ تو اس بات کو دوستوں سمجھنا چاہیے اور اس کی قدردانی کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولادوں کے حق میں وصیت فرمائی۔ اللہ رب العزت والجلال تمہاری اولادوں کے حق میں وصیت فرماتے ہیں۔ کیا وصیت ہے؟ وصیت یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹوں کو بہنوں کے معاملے کے اندر ڈبل ملے گا، بیٹوں کو یعنی بھائیوں کو بہنوں سے دوہرا ملے گا۔ تو یہ بات جب آ گئی، آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جب بیٹوں کو بہنوں سے دوہرا ملے گا، یہ کس سلسلے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات اس سلسلے میں ہو رہی ہے کہ وراثت کا معاملہ ہے۔ اس بات کو فوراً سمجھ جانا چاہیے کہ وراثت کا معاملہ ہے۔ تو کسی کا انتقال ہو تو پیچھے کتنے لوگ بچے ہیں؟ پیچھے اتنے لوگ بچے ہیں، تو بھائی بہن بچے ہیں نہیں، لڑکے ہیں اور کچھ لڑکیاں ہیں، تو ان لوگوں کو آپس میں کیسے ملے گا؟ ان لوگوں کو ایسے مل جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے مرنے والا باپ ہے تو یقیناً اس کی بیوی بھی ہوگی، تو اس کو کتنا ملے گا؟ کہ اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے یہ جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنے اپنے حقوق ہیں، سب کے اپنے الگ الگ حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ دنیا سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد سارا بیٹوں کا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت والجلال نے حصوں کو تقسیم فرمایا ہے اور سب کو الگ الگ اپنا اپنا حصہ ہے۔ ان سارے حصوں کو ہمیں پوچھ کر کے، معلوم کر کے لوگوں کے درمیان میں برابر کا تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بتایا میں نے کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر اس مسئلے میں اللہ رب العزت والجلال نے بہت زیادہ طول کہ آدھا پہلے پارے میں، تھوڑا دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں، تھوڑا 15ویں پارے میں ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ سارے معاملے کو ایک ہی جگہ پر پورے رکوع کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے تھوڑا سا رہ گیا اس کو ایک الگ دوسری جگہ پر جو اللہ رب العزت والجلال نے رکھا ہے۔ تو ساری چیز کو جو ایک جگہ پر اچھی طریقے سے، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے اور کتنا اہم مسئلہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو باپ کے جانے کے بعد بہنوں کا حصہ کھا رہے ہو اور اسے اپنا حق سمجھ رہے ہو، جبکہ یہ ناحق ہے اور یہ ظلم ہے اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اس مسئلے کے اندر وہ شخص پکڑا جائے گا اور یہ چیز معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی ہے، یہ چیز معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔ بہنوں نے کہا کہ ٹھیک ہے معاف ہے، ہم اس یہ حصہ نہیں لیتے ہیں، یہ ہمارا رشتہ داری والا معاملہ جو ہے، بھائی بہن کا جو رشتہ ہے وہ ہمارا بنا رہے، ہمارا بھائی بہن کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا بنا رہے اور یہ ہم معاف کرتے ہیں۔ یہ معاف کرنے سے معاف، شریعت مطہرہ کہتی ہے یہ چیز معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی ہے۔ کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ ایک معاملہ ابھی بنا نہیں ہے، تو جب وہ چیز بنی نہیں ہے تو اس کو اپنے معاملہ بننے سے پہلے اگر ہم اسے معاف کر دیں تو معاف نہیں ہوگا، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے جب تک اس کے قبضے میں نہیں آئی تو اس کو وہ تصرف کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ ابھی کوئی چیز میرے قبضے میں نہیں آئی ہے، میں اسے چاہوں اپنے قبضہ کرنے سے پہلے اسے معاف کر دوں۔ بہنوں کے حق میں بھی وہ چیز آئی نہیں ہے، ان کے قبضے میں وہ چیز نہیں آئی ہے، آپ پھر بہن اپنے قبضے میں آنے سے پہلے کہہ رہے کہ ہمارا حق معاف ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ اس کی پہچان کریں۔ عید کا موقع آتا ہے
ہر ایک کے لیے عید کا موقع آتا ہے، تو اس موقع پر کیا بھائیوں نے جب بہنوں کو بھول گئے، بھائی لوگ بہنوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ضرور ہیں عید کے موقع کے اوپر، جب بہنوں کو نہیں نہ دے کر کے ذرا دیکھ لیں، بہنوں کو ان لوگوں نے عید کے موقع پر یاد نہیں کیا، اب اس موقع پر بہنوں کا تیور آپ دیکھ لیں، بھائیوں نے بہنوں کو عید کے موقع پر یاد نہیں کیا، سب یاد کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ عید کے موقع پر بھائیوں نے اپنے بہنوں کو یاد نہیں کیا۔ اب اس موقع پر دوستوں جب ان لوگوں نے یاد نہیں کیا، اب ان لوگوں کا آپ تیور دیکھ رہے ہیں، ہمارا اتنا حق نہیں بنتا ہے، ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہمارا رشتہ جو ہے رشتہ ہمارا بھلا دیا گیا، ہمارے رشتوں کو توڑ دیا گیا، یہ کس طرح کی آپ کو بات سننے ملے گی، آپ اس کا یہ اندازہ نہیں لگا سکتے، جبکہ یہ چیز حق نہیں ہے۔ وہ ان کا احسان ہے کہ وہ اپنے بہنوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے بہنوں کو اپنے ہر خوشی کے موقع پر شریک رکھتے ہیں، اپنے یہاں بلاتے ہیں، یہ بھی اپنی بہنوں کے وہاں جاتے ہیں، یہ جو احسانات اور تبرعات کے اندر آتا ہے۔ لیکن دوستوں یہاں تو شریعت مطہرہ ان کا فرض دے رہی ہے، یہ چیز کیسے معاف ہو گئی؟ جب تو وہ تبرع اور احسان تھا، وہ احسان معاف نہیں کر رہی ہیں، وہ بہنیں اپنا احسان معاف نہیں کر رہی ہیں، تو یہ حق جو شریعت مطہرہ اپنا فرض ان کو دے رہی ہے، وہ کس طریقے سے معاف کرنے سے معاف ہوگا؟ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جن بہنوں نے ابھی یوں کہا ہے کہ ہم اس بات کو معاف کرتے ہیں، ذرا بھائی نے یوں کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ معاف کرتے ہیں، بہت اچھا ہے آپ کا جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی چیز کو ذرا آپ جو اپنا ان کا حصہ بنتا ہے وہ حصے کو ان کے نام پر کر دیں، پھر یوں کہیں کیا اب آپ جو معاف کرنے والی جو بات تھی اور یہ سارا جو معاملہ تھا، اب یہ جو آپ کا جو حصہ آپ کے نام پر ہو گیا، آپ کے قبضے میں چلا گیا، آپ اس کے تصرف میں آ گیا، اب آپ اگر چاہیں تو ہمیں دے دیں، کیا وہ بہنیں دیں گی؟ اب نہیں دیں گی۔ وہ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہماری بھی تو اولادیں ہیں، تو یہ کہاں سے معاف ہو گیا؟ تو معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ معاف کرنے سے معاف ہو گیا، معاف کرائیں، لیکن پہلے ان کے قبضے میں دے دیں، جو ان کا حصہ بنتا ہے اور اس حصے کو، یعنی بھائیوں کے حق میں بہنوں کا آدھا حصہ، بھائیوں کا ڈبل اور بہنوں کا ایک حصہ، بھائی کا 2 حصہ، بہن کا 1 حصہ، تو وہ جو ایک حصہ جو بن رہا ہے اس ایک حصے کو بہنوں کے قبضے میں دے دیں، ان کے تصرف میں دے دیں، ان کو سپرد کر دیں۔ پھر یوں کہیں کہ آپ اگر جو معاف کرنے والی جو بات تھی اس معافی والی بات کو آپ جو ہے اب لا کر کے ہم کو واپس دے دیں، تو اب دیکھا جائے گا کتنا معافی والی بات جو تھی کتنی سچ تھی۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ جن کو جتنا حصہ ملتا ہے وہ حصہ دے دیں، اور اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ بھائیوں کا بہنوں کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ تو حق تھا، اگر تو کھاتا رہتا تو اس سے حساب ہو جاتا، اور اس سلسلے میں قیامت میں تو پکڑا جاتا، اور یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ تو والد صاحب کا مال ہے، والد صاحب جو اسے چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس کی تقسیم کا مسئلہ ہے، تو تیرے حصے میں جو آیا ہے اس پر بھی تجھے شکر ادا کرنا چاہیے، بہنوں کا جو حصہ ہے اسے دے کر کے اس کو شکریہ کا موقع عنایت کرنا چاہیے۔ تو اصل معاملہ دوستوں ہوئی ہے، اپنے سماج میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ سسرال والوں کو کہتے ہیں شادی سے پہلے ہمیں شادی میں اتنا مال چاہیے، اور یہ اتنے چکوں کی گاڑیاں چاہیے، اتنے چکوں کی، اب وہ کیسی کیا ہے اپنی طرف سے اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ اتنے چکوں کی ہمیں گاڑیاں چاہیے۔ ایک تو یہاں بوجھ بنا، دوسرا یہ بوجھ بنا کہ اب یہ اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، اب یہ جو جیسے والد صاحب جو اپنی عمر کو پہنچنے لگے، تب یہ کیا ہوا؟ لاؤ ہم کو ہمارا حصہ دو۔ کیا مسئلہ ہو؟ ابھی تو والد صاحب کا بھی انتقال نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہم کو ہمارا حصہ دو۔ یہ حصہ جو ہے کسی بھی حال کے اندر نہیں ہوگا، اور باپ جو ہے جب تک وہ زندہ ہے وہ پورا سارا کا سارا مال اسی کا ہے۔ اور آپ لوگوں نے ایک چیز اور دیکھا ہوگا کہ بچوں کو اپنے والد جو ہے اپنے کاروبار میں لگا کے رکھتے ہیں۔ والد صاحب کی چھوٹی سی دکان تھی، بیٹوں نے محنت کر کے بڑا شاپنگ ہال بنا دیا اسے، بڑا شاپنگ اور یعنی آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ایسا ہوتا ہے، عام طور پر یہی ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ بچے یہی کہتے ہیں کہ ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، 0/0، سوائے ثواب کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ یہ کیا کہیں گے بچے؟ ہی کہیں گے ہم نے اپنے والد صاحب کے مال کے اندر اتنی محنت کی ہے، ہمیں کیا ملنا چاہیے؟
دوسروں کو سوائے ثواب کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور اب دوسرے بھائی میں کہتے ہیں اس نے والد صاحب کے کاروبار میں کیل بھی نہیں ٹھوکی ہے، 12 بجے تک سوتا تھا اور پورا دن سوتا رہتا تھا اور یہ کرتا تھا۔ دوسروں کو کیل ٹھوکنے سے یہ حق جو ہے دوسروں کو ایسا نہیں کہ معاف ہو جائے گا یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، اس کا جو اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا یہ جو کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، جس نے جو اس کو بلندیوں تک پہنچایا ہے، جتنا حصہ اس کو ملے گا، اور جس نے کیل نہیں ٹھوکی ہے اس کو بھی اتنا ہی پورا حصہ ملے گا۔ اس لیے کہ باپ کی اولاد کے اندر دونوں برابر ہیں، اولاد ہونے میں دونوں برابر ہیں، چاہے کیل ٹھوکنے والا ہو چاہے بلندیوں تک پہنچانے والا ہو، دونوں جب تک وہ باپ زندہ ہے پورا کا پورا ملکیت اسی کی ہے، ساری ملکیت دوسروں اسی کی ہے۔ اس لیے کیا ہوگا، اس کے مرنے کے بعد پورے مال کا حساب ہوگا۔ ہاں بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بیٹے کا اپنا الگ کاروبار ہے تو وہ باتیں الگ ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے تقسیم ہو چکی ہے۔ دیکھو مالداری اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کے کسی کو سپرد کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کی قسمت میں غریبی لکھی ہے، آپ کتنا ہی مال اسے دے دیں وہ اسے غربت میں ہی رکھا ہے، وہ شخص جو ہے غربت میں ہی رہے گا، یہ قسمت کی چیز ہے۔ مالداری اور غریبی جو ہے یہ رب ذوالجلال کی جانب سے ہے، اسے آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص غریب ہے اس کو زیادہ دے دیا ہے اور فلاں امیر ہے اس کو کم دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہے یہ اولاد کے اندر اس کا جو مال ہے اس کو پورا جو ہے جس طریقے تقسیم ہوگا وہ ایسے ہی تقسیم ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی وصیت وارثین کے حق میں، بہت ساری جگہ ایسا ہو کہ میری وصیت ہے کہ فلاں کو اتنا دیا جائے، فلاں کو اتنا دیا جائے، فلاں کو، وارثین کے حق میں باپ کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وارثین کے حق میں بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، اور یہ ہے وہ فلاں ہے فلاں ہے، اور وہ وصیت کر کے گیا ہے، اسٹامپ پیپر لکھوا کر کے گیا ہے اور انگوٹھا لگا کر کے گیا، وہ انگوٹھا لے کر کے گھومتا رہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وارثین کے حق میں باپ کی وصیت کا جو ہے کوئی اعتبار نہیں ہے، سمجھنا ہے وصیت کا کہ ان لوگوں کا حق شریعت مطہرہ نے اللہ رب العزت والجلال نے طے فرمایا ہے، تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کو اسی طریقے سے جو ہے سائڈ میں رکھ کر کے جو جس کا حق اللہ تعالیٰ نے جو متعین فرمایا ہے اس کو اسی اعتبار سے دوسروں کو حق ملے گا۔ ہاں اب یہ ہے کہ باپ اپنی زندگی کے اندر کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ برابر کا حصہ تقسیم کرے، اپنی زندگی کے اندر بچوں کو دینا چاہتا ہے تو اس لیے کہ یہ برابر تقسیم کیوں کرے گا؟ برابر تقسیم اس لیے کرے گا یہ ابھی حق بنا نہیں ہے، وراثت بنی نہیں ہے، وراثت مرنے کے بعد بنتی ہے، وراثت کا جو مال ہے وہ مرنے کے بعد بنتا ہے، پہلے نہیں بنتا ہے۔ تو باپ اپنی زندگی کے اندر اگر بچوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بچے ہوں یا بچیاں ہوں یا جو بھی ہو سب کو برابر کا حصہ، ایک اس کو ایک اس کو ایک اس کو اس کو دو اس کو دو بہنوں کو دو بھائیوں کو دو، اس طرح چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو چاہے جو بھی ہو سب کو برابر کا حصہ دوسروں کو تقسیم کرنا ہوگا۔ اور اس لیے کہ یہ مال ابھی جو ہے وراثت بنا نہیں ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے سب کو میں دے دوں، تم لوگ اپنے اولادوں کے درمیان میں برابر کا انصاف کرو۔ کون سا ایسا باپ ہوگا جو اپنے بچوں کو 2 روٹیاں کھلاتا ہو اور بچوں کو 1 روٹی کھلاتا ہو؟ اس لیے کون سا ایسا باپ ہوگا جو بچوں کو 2 جوڑی کپڑے لا کر کے دیتا ہو اور بچوں کو 1 جوڑی کپڑا دلاتا ہو؟ اس لیے زندگی کے اندر یہ وراثت نہیں ہے بلکہ اس کی جانب سے یہ جو ہے گفٹ کہا جائے گا، ہدیہ کہا جائے گا کہ یہ ہدیہ ہے، اور یہ اس کو اتنا اس کو اتنا اس کو اتنا سب کو برابر کا دوسروں کو تقسیم کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، آپ لوگوں نے سب لوگوں نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور صحابی ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ تو بشیر جو ہے یہ والد صاحب ہے اور نعمان جو ان کا بیٹا ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اپنی ایک عمر کو پہنچ گئے، ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، ان سے 2 بچے تھے، اور پھر انہوں نے دوسری شادی کی تو دوسری شادی سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام نعمان ہے۔ اب یہ نعمان جو ہے اب نئی جو بڑھاپے کی عمر میں جو نئی بیویاں آتی ہیں اس کو بیوی کی بات جو ہے ماننا پڑتا ہے، وہ جو کہے گی کہ میرے بچے کو تو کچھ کرو، نہ پہلے دونوں بچے سب کھا جائیں گے، اس کے حصے میں کچھ آئے گا نہیں۔
تو حضرت بشیر رضی اللہ عنہ ان کی جو ہے زوجہ محترمہ نے اپنے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ جو میرا چھوٹا والا جو بچہ ہے نعمان، اسے آپ اپنے جائیداد میں سے کچھ دو. تو ان کے پاس سے کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے اور میں یہ اس کو دیتا ہوں. تو انہوں نے بہرحال دے، لیکن اس کو کس نے دیکھا؟ یہ تو گھر کے اندر کی یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرا غلام ہے، میرے بچے کو میں نے دے دیا، ہدیہ دے دیا. یہ تو کسی نے دیکھا نہیں. تو بیوی چالاک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس بچے کو اور اس غلام کو لے کر کے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ. جب مسئلہ جب پھنسے گا تو کہاں جائے گا؟ قاضی صاحب کے پاس جائے گا، اور قاضی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس مسئلے کے اندر قاضی صاحب خود گواہ ہے تو بات کہاں جائے گی؟ ان کی طرف. تو ٹھیک ہے، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اس بات کے کہنے پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ اس بچے کو لے کر، کیا آپ اس بچے کو جانتے ہو؟ آپ سے بات میں ضرور میں جانتا ہوں، یہ نعمان ہے، آپ اس کے والد ہیں، تمہارا بیٹا ہے. کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میں اپنا یہ غلام اس بچے کو ہدیہ دیتا ہوں اور آپ اس پر گواہ رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحیم اور کریم ذات ہیں، کتنے بڑے حکیم ہیں، حکمت والے، فوراً سارے معاملے کو سمجھ گئے. کیا آپ نے دوسرے بچوں کو بھی اس طرح کا ہدیہ دیا ہے؟ کہ آپ نے جو آپ کے دوسری بیوی سے 2 بچے ہیں ان کو بھی آپ نے اس طرح کا ہدیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلے جاؤ، میں یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہ نہیں کرتا ہوں. سب بین ایدیکم بین اولادکم، اپنے اولادوں کے درمیان میں انصاف کرو. کہ اگر آپ سارے بچوں کے درمیان میں برابر تقسیم کرتے، نہ آپ کو یہ گواہ کی ضرورت پڑتی اور نہ میرے پاس آنے کی ضرورت پڑتی، معاملہ جو وہیں پر نمٹ جاتا. لیکن آپ گواہ بنانے آئے ہو، مطلب دال میں کچھ ڈالا ہے کہ سارے بچوں کو آپ نے برابر نہیں رکھا ہے، ایک بچے کو زیادہ دینا چاہتے ہیں اور ایک کو کم دینا چاہتے ہیں، یا کسی کو محروم رکھنا چاہتے ہیں. یہ عام طور پر زندگی میں ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے کسی کو محروم کرنے سے محروم نہیں ہوتا ہے. بڑا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، اور سب سے چھوٹا والا بیٹا وہ محنت کرنے کی بنیاد پر، باپ کی خدمت کرنے کی بنیاد پر عام طور پر باپ اسے زیادہ دیتا ہے اور باقی دونوں بچوں کو محروم کرتا ہے. لیکن یہ چھوٹا والا جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ سالوں تک خدمت وغیرہ کر کے کہ جب پڑھے کچھ نہیں کرتے تو میں کیوں کروں، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. اب باپ بیچارہ اپنے چارپائی کے اوپر جو ہے پڑا ہے، کوئی اس کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں ہوا یہ ناانصافی کی بنیاد پر ہوا کہ اپنا اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا تو بڑوں کو پہلے محروم کیا، چھوٹا اپنا حق لے کر کے کچھ سالوں تک اس نے خدمت کی، پھر وہ بھی چلا گیا. پھر کیا ہوا؟ یہ انصاف نہیں ہوا اور اس طریقے سے بات نہیں بنتی. اور اسی طریقے سے دوستوں یہ چیز جو ہے دوستوں بہت ضروری ہے اپنے اولادوں کے درمیان میں، اپنے سارے لوگوں کے درمیان میں. اور معذور کی بنیاد پر ایک چیز آخر میں تھی کہ وہ معذوری کی بنیاد پر یا اور کوئی معاملہ ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے باپ اگر اپنے زندگی کے اندر کسی کو کچھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، وہ ہدیہ ہے. جیسے کسی بچے کا جو ہے کچھ اولادیں ہیں، اس میں کسی کے پیر نہیں ہیں تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اپنے جائیداد میں سے کچھ ایسا حصہ اس کو دے دیں تاکہ وہ اس کا گزران چل سکے. اپنے سڑک کی ایک دکان تھی، وہ اس کو دے دیا تاکہ اس کا وہ کرایہ کھا سکے، اس کا گزران چل سکے. تو یہ ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اپنے سارے بیٹے ہیں، ایک جو ہے نکما ہے، بدماش ہے، اور ایک جو ہے اللہ والا ہے، تو اگر وہ اس کو دے گا تو پان کھا کر کے تھوک دے گا. اور دوسرا جو ہے جو اللہ والا ہے اور دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے کہ اگر یہ اس کو دوں گا اور یہ جو ہے دین کے کاموں میں لگائے گا تو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنے گا اور اس کے درجات کو بلند کرے گا، اور یہ بھی دنیا جہان میں دین کو پھیلائے گا. اور کہیں نہ کہیں اتنا تو ضرور کرے گا کہ اس کے مال کو ناحق جو ہے خراب نہیں کرے گا. تو اس طرح سے اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس لیے کہ مال کی تقسیم نہیں ہے بلکہ کسی کو کچھ دینا چاہ رہا ہے اور یہ اس کا کوئی خاص وجہ ہے، اس کسی وجہ کو دیکھتے ہوئے اس کو دیا گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے.
اس وجہ کو دیکھتے ہوئے کوئی معذور ہے، کسی طریقے سے کوئی معاملے کوئی کسی چیز کے اندر جڑا ہوا ہے، اگر اس کو دے گا تو دین کا فائدہ ہوگا، تو اس طریقے سے اگر اس کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے پہلی بات بتائی گئی کہ وصیت اگر کر کے مرا ہے تو یہ وصیت وارثین کے حق میں تو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مسجد وغیرہ کے معاملے کے اندر کہ مسجد میں فلاں اتنا دے دیا جائے اور اتنا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آخری وقت کے اندر کہ زندگی میں تو کچھ کرنا نہیں ہے، اپنے آخری وقت کے اندر اب چلا ہے بٹوارا کرنے اور جو ہے صدقات اور خیرات اور اس طریقے سے بڑا ثواب کمانے کی اس کی تمنا ہے، لیکن وہ چارپائی پر ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور فقہاء نے لکھا ہے صرف تہائی حصے کے اندر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، کیونکہ اب یہ مال وارثین کے پاس جا رہا ہے، اس کے سارے مال کے اندر وصیت اس کی نہیں ہوگی، صرف تہائی مال کے اندر کہ جتنی چاہے وصیت ہو تہائی مال کے اندر پورا ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا جو ہے تہائی سے ہی پورا کیا جائے گا، باقی 2/3 وارثین کے پاس جائے گا۔ ہاں لیکن مرنے کے بعد جو ہے سب سے پہلا یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی قرضہ ورضہ تو نہیں ہے، کسی سے لینا ہے کسی کا دینا ہے، ان ساری چیزوں کو پہلے مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔